اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اسٹوڈنٹس آج ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک پوئم جو کہ ایوری ون سینگ، اور یہ لکھی گئی ہے سیگفریڈ سیسون نے. یہ اس کے جس شخص نے اس پوئم کو لکھا ہے وہ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور ان کی پیدائش کب تھی؟ 1886 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 1967. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو سیگفریڈ سیسون ہیں، انہوں نے نا پہلے جنگ عظیم میں شرکت کی تھی. اب دیکھیے جنگ کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے تو تھوڑا سا اس بات کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ کے لیے کچھ کافی ڈسٹرکشنز ہوتی ہیں. جنگ کے دوران کافی لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، ملک پہ کافی اثر پڑتا ہے، اور ملک کی اکانومی پہ کافی اثر پڑتا ہے، اور کافی زیادہ جانی مالی ہر طرح کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم یہ سوچتے ہیں نا اکثر اوقات میں تو جب بچپن میں تھی نا، میں اپنے ماما پاپا سے یہ سوال میرا مسٹ ہوتا تھا کہ ماما دیکھیں ہر روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ملک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے آج کل افغانستان میں ہو رہا ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے، تو یہ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ باقاعدہ طور پہ جنگ کا اعلان کیوں نہیں کرتے اور جنگ کیوں نہیں ہو جاتی؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیوں ڈیلی تو جنگ ہونا شروع ہو جائے؟ ماما کہتی ہیں کہ کچھ معاملات جب ایکسیڈ ہو جائے نا، جو اپنے لمٹ سے کراس کر جائیں، ٹھیک ہے، تب جنگ کی جاتی ہے. کیونکہ جنگ جب کی جاتی ہے نا تو اس میں انسانوں کا جانی اور مالی دونوں نقصان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب جنگ ختم بھی ہو جاتی ہے نا تو انسان ایک کنٹری کو کھڑے ہونے میں دوبارہ سے وہ زیرو پہ آ جاتا ہے، اور کھڑے ہونے میں اس کو کافی وقت لگتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے، اور ویسے بھی نا پھر باقی ایٹماسفیئر اتنا خراب ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ اپنے عزیزوں کو کھو دیتے ہیں. اب جنگ میں کچھ تو ہوتا ہوگا نا. کیا ہوتا ہے؟ آپس میں لڑائی ہوتی ہے، جنگ لڑائی. ٹھیک ہے. اور پھر جو جیتتا ہے اس کے پاس جو پرابلم ہوتا ہے وہ اس کے حق میں بیٹھ جاتا ہے، وہ پرابلم اس کے حق میں ہو جاتا ہے. کہ یہاں اگر جس طرح سے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں کشمیر ایشو کی. ٹھیک ہے. تو اگر ہم لوگ میں پاکستان یا انڈیا میں سے کوئی سا بھی جیت جاتا ہے اس جنگ میں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ اس کو کشمیر دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے جنگ ہو رہی ہے، کتنی ڈسٹرکشنز ہوں گی، کتنے لوگ شہید ہوں گے. ہم لوگ تو شہید ہی کہتے ہیں نا، بینگ اے مسلم ہم لوگ تو ان کو شہید ہی کہیں گے نا. ان کی ڈیتھ جو ہوتی ہے وہ شہید کہلاتے ہیں، جو غازی ہوتے ہیں. اچھا سوری میرا آج کل گلا خراب ہو رہا ہے. اچھا بات کرتے ہیں کہ اب جو اس جنگ میں شریک ہوئے ہوئے ہیں، جو بارڈرز پر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کچھ ان میں سے ایسے ہوں گے جن کا دل نہیں ہوتا کہ یار ہم لوگ نہیں، ہم بس کریں نا، اب بس کسی طرح سے جنگ ختم ہو جائے، ہم لوگ اپنی فیملیز کے پاس جانا ہے، ملنے جانا ہے. آپ چاہے جتنے بھی ملک کے لیے فیئر ہو جائیں، آپ لوگ جتنا بھی کہیں کہ میں ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے کیا آپ لوگوں کو، یا جو لوگ بارڈرز پر ہیں، کیا ان کو ان کی فیملیز کی یاد نہیں آتی ہوگی جو سالوں بارڈرز پہ رہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جو سالوں ادھر ہی رہتے ہیں اور ادھر ہی ان کا کام ہوتا ہے، وہ سب فون پہ آپس میں وہ بھی بہت کم کانٹیکٹ رکھ سکتے ہوتے ہیں. کیا ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اپنے فیملی کے پاس آئیں، ان سے ملیں جلیں؟ ان کا بھی دل چاہتا ہے. اور پھر وہ ایک وقت آتا ہے، وہ خود کہتے ہیں، ان کا کچھ ٹائم کے لیے ان کے اندر یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ کاش ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی فیملی سے ملائیں، اپنے بیوی بچوں سے ملائیں. تو یہاں پہ بھی کچھ ایسے ہی اس پوئم کے اندر سین بتایا گیا ہے. اس پوئم کے اندر کہ ایک جو ادھر ان کی جو جس نے یہ پوئم لکھی ہے سیگفریڈ سیسون، یہ جو تھا نا، یہ ان لوگوں میں سے تھا تو یہ آرمی میں، لیکن یہ ان لوگوں میں سے تھا جو چاہتا تھا کہ جنگ ختم ہو جائے اور یہ ڈسٹرکشنز ختم ہو جائیں. اور یہ ایک پوئٹ بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک آرمی مین بھی تھا، فورسز پرسن. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر پوائنٹ پڑھوں گی تو پھر میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھاتی چلی جاؤں گی. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. Everyone suddenly burst out, and I was filled with such a delight as a prisoned bird must find in freedom, winging wildly across the wild orchards
and dark green fields on and out of the sides. اب وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے نا تو خندقیں کھودی چلی جاتی ہیں. اب خندقوں کو کھودنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اگر آپ کو ادھر ادھر آپ کے آس پاس کہیں پہ فائرنگ ہو بھی رہی ہے تو ڈائریکٹ آپ پہ فائر نہ ہو, آپ کو ڈائریکٹ جا کے گولی نہ لگے, کیونکہ اس طرح کی یہ دیکھیے یہ اس طرح کی گول دائرے میں خندق کھودی جاتی ہے اور اس طرح سے پھر اس کے اندر لوگ ہائڈ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ ڈائریکٹ گولی نہ لگے. اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ ورلڈ وار 1 کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر کہ اس نے جب ورلڈ وار 1 میں شرکت کی تھی تو وہ اس بالکل حق میں نہیں تھا کہ اب جنگ ہو, وہ چاہتا تھا کہ جنگ ختم ہو جائے. اور اس کو نا پوئٹ کیونکہ تھا ساتھ ساتھ اس کو گانوں کا بھی بہت شوق تھا. جب کچھ کافی دیر تک تو فائرنگ ہوتی رہی اور بمبارڈنگ ہوتی رہی, جب کچھ دیر کے لیے تھمی, جب دشمنوں کی طرف سے یہ اشارہ آیا کہ اب دشمن جو ہے وہ ادھر کی طرف سکون ہے, ادھر کی طرف سے ابھی کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ بھی دوبارہ سے بمبارڈنگ شروع ہوگی, تو سارے اس کے جو کچھ پلٹون میٹس تھے وہ انہوں نے کیا کیا, وہ سارے آگے خندق میں بیٹھ گئے. اب خندق میں بیٹھے تو سارے کے سارے نے گانا بجانا شروع کر دیا. اینڈ I was filled with such a delight, اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی ان سب کو ایسے دیکھ دیکھ کے. اور جو اس کا سیگفریڈ سیسون جو اس کے جو سینئرز تھے وہ بھی اس کو دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ اتنی پینک سچویشن ہے اور یہ ابھی بھی اس کے فیس پہ اسمائل ہے اور یہ ابھی بھی گانوں بجانوں میں لگا ہوا ہے. ایز پریزنٹ برڈ مسٹ ان فریڈم. جب میں نے ان سب کو دیکھا نا کہ میرے سارے کے سارے پلٹون میٹس خندق میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ گانا بجا رہے ہیں, تو مجھے ایسا لگا کہ ایک برڈ ہے, ایک پرندہ ہے جس کو وہ جیل میں بند کیا ہوا تھا, آج اس کو آزادی مل گئی ہے, آج اس کو جیل سے اس پنجرے سے نکال دیا گیا ہے. winging widely across the wide orchards and dark green fields on and out of the side. اب وہ کہہ رہا ہے اس نے ایک پرندے کو اپنے سے تشبیہ دی ہے, ایک پنجرے میں قید پرندے کو اپنے سے تشبیہ دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ایک پرندہ جو کہ قید تھا اتنے عرصے سے, جب اس کو آزادی ملی, جب اس کو رہا کر دیا گیا تو وہ سبز باغات میں جائے گا اور اب بہت آگے جائے گا, اور اتنا آگے جائے گا کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گا اور پھر وہ دوبارہ ہمیں کبھی مل نہیں پائے گا. اسی طرح سے کچھ مثال ہماری ہے کہ ہم ساروں کی جو جنگ میں شریک ہو رہے تھے کہ ہم لوگوں کو کچھ دیر کے لیے یہ خوشی اتنی اچھی لگ رہی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. Everyone's voice was suddenly lifted and beauty came like the setting sun. وہ کہہ رہا ہے ہر کوئی اپنے ہی گن میں اپنے ہی اپنے انداز میں گانے گا رہا تھا, اور ہمیں اس طرح سے لگ رہا تھا جس طرح سے آج کا دن ختم ہوا. سیٹنگ سن یعنی کہ سورج غروب ہوا. جب سورج نکلتا ہے تو اس طرح تو ایک نیا دن کا آغاز ہوتا ہے, اور جب کوئی ہمارے لیے برا دن ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کاش کسی طرح سے دن جلدی سے ختم ہو جائے, کہتے ہیں نا. اب وہ بھی کچھ اسی طرح سے کہہ رہا ہے کہ ایک اور برا دن ختم ہوا ہمارے لیے. My heart was shaken with tears and honor drifted away. اب وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اب جنگ کا عالم ہے اور آپ بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہوں, خود ایک امیجن سین کریں تو, اور آپ کے پیچھے فیملیز بھی آپ کو یاد آ رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو اور سارے مزے سے انجوائے میں لگے ہوئے ہوں, سارے گانے, یہ والے سین آپ اپنے ساتھ کریں, سارے گانے گا رہے ہوں, اور آپ کو کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی احساس ہوگا نا کہ اگر یہاں پہ اگر میری فیملی ہوتی تو وہ ہم لوگ سارے اس طرح سے کر کے کرتے. تو وہ بھی کہتے ہیں میرا دل نا اندر سے جل رہا تھا اور مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا. And honor drifted away. Oh, but everyone was a bird. لیکن میں کیا کروں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں چاہ کے بھی یہ جنگ نہیں روک سکتا کیونکہ یہاں پہ ہر کوئی ایک پرندے کی مانند ہے. اینڈ دا سانگ واز wordless. ایک ایسا پرندہ جو کہ گنگناتا ہے, جو کہ سانگ تو پڑھتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوتے بولنے کے. وہ ایک پرندہ گانا تو گا رہا ہے لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں بولنے کے, ایک سانگ کو پراپر وے میں بولنے کے لیے. the singing will never be done. جس کی وجہ سے یہ گانا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. یعنی کہ وہ خود یہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ختم ہو, ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ ورڈس نو ہیں. drifted, carried slowly, usually by air or water. orchid, a piece of land planted with fruit trees. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی زمین, orchids ایک ایسی زمین جس کے اوپر فروٹس کے ٹریز ہوں, پھلوں کے درخت ہوں. prison, put or kept in prison, جیل میں. prison کا مطلب ہوتا ہے جیل میں, آپ کو کسی نے قید کر دیا.
نیکسٹ آ جاتے ہیں اباؤٹ دا پوئٹ. اب اس کے اندر آپ کو شاعر کے بارے میں بتایا گیا ہے سیگفریڈ سیسون، جو کہ جس نے یہ لکھی ہے. اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو پوئم ہے نا یہاں پہ اینڈ نہیں ہوئی. ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ بالکل یہاں پہ تو بس ختم ہوگی، نہیں، اس نے یہاں پر اپنا کام بند کر دیا ہے، اپنا پوئم لکھنی بند کر دی ہے. آگے اس کی لائف میں ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس نے یہاں تک ختم کر دی تھی. Siegfried Sassoon served during the First World War as a captain. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیگفریڈ سیسون انہوں نے پہلی جنگ عظیم میں کیپٹن کے طور پر شرکت کی تھی، پہلی جنگ عظیم میں. At first he was very excited and felt honored to be in a war and fighting for his country. شروع میں جب اس کو کہا گیا کہ آپ بارڈرز پہ جائیں، آپ جا کے جنگ لڑیں، وہ کافی اپنے آپ پہ فخر محسوس کر رہا تھا، اور وہ کافی ایکسائٹیڈ تھا کہ میں جنگ میں شرکت کروں گا اور اپنے ملک کے لیے لڑوں گا. بٹ دین when he saw the horrors of war at the first hand, he begins to speak out against it. لیکن جب وہ جنگ میں شریک ہوا اور اس نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں کی موت ہو رہی ہے، کس طرح سے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور کتنی زیادہ لوگ زخمی ہو رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس سب کے خلاف ہو گیا. اس نے سوچا کہ کاش یہ جنگ بند ہو جائے. He wrote some moving poetry about the hardships and tragedy felt in a war. اس نے کافی زیادہ پوئمز لکھی، اس نے کافی زیادہ نظمیں لکھی وار کے اوپر، اس کو ہارڈ شپس کے اوپر، اس کی ٹریجڈی کے اوپر، جو کہ اس نے محسوس کی. Here you can imagine what Joe people can feel from hearing a song. آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک اور ڈسٹرکشنز ہو رہی ہیں، کافی لوگ زخمی ہیں، اور پھر بھی لوگ جب گانا گا رہے ہوں تو ان کے دل اندر سے کیسے ہوں گے. تو یہاں پر یہ تھا ایوری ون سینگ، یہ جو پوئم تھی یہ اس کی ریڈنگ تھی. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.